یاد رکھیں وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اب چہرے کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً ہمارے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا حصہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اندر داڑھی بھی شامل ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اس کا وضو نہ ہوا، اور جس کا وضو نہ ہوا گویا اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ جب نماز ہی نہ ہوئی تو گویا کہ ہمارا یہ سارا وقت ضائع ہو گیا کہ ہم اپنے اعتبار سے اپنے فرض کو ادا بھی کر رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ہمارا وہ فرض ادا نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے جب ہم وضو کریں تو ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں جن کا دھونا فرض ہے ان میں سے کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ بس اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، مسجد کا اگر وضو خانہ ہے، تو بعض نمازی زور سے پانی مارتے ہیں چہرے پر۔ اس کے اندر 2 خرابیاں ہوتی ہیں۔ پہلے انسان کے اپنے کپڑوں پر بھی پانی پڑ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ والا بندہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس پر بھی پانی کے چھینٹے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو احتیاط کے ساتھ اچھی طرح آرام کے ساتھ جب بندہ وضو کرے گا تو ایک تو اپنی بھی احتیاط ہوگی کپڑوں کی، دوسرا شخص بھی محفوظ رہے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اعضاء میں سے ہر حصہ جو ہے وہ اچھی طرح دھل جائے گا۔ اسی طرح کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا یہ دوسرا فرض ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ٹونٹی کے نیچے ہم یوں ہاتھ کر کے اس طرح پانی بہا دیتے ہیں، جبکہ اس طرح کرنے سے جسم کا بعض حصہ خشک رہ جاتا ہے کہ آپ کی کونی کا کچھ حصہ تو پانی کے ساتھ تر ہو گیا اور کچھ حصہ خشک رہ گیا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا تو فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ اس کا علماء نے بہترین طریقہ یہ لکھا ہے کہ سردیوں کے اندر چونکہ جسم کچھ سکڑ جاتا ہے، کچھ کے اندر پانی کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پہلے آپ اچھی طرح پانی کو چوپڑ لیں، ہاتھ گیلا کریں، اس کے بعد آپ اپنے بازو پر پانی کو اچھی طرح گیلا ہاتھ جب لگا لیں گے، اس کے بعد جب آپ اپنا ہاتھ ٹونٹی کے نیچے کریں گے تو اب سارے اعضاء پر پانی آرام کے ساتھ بہہ جائے گا۔ یعنی کونی کو آپ ٹونٹی کے نیچے کر کے دھو لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چاہے جائے کہ آپ یوں کریں کہ چلوں میں پانی لے کر بہائیں، اس طرح کچھ حصہ جسم کا خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ احسن انداز سے وضو کریں گے تو ہی اس کے فضائل و برکات ہمیں حاصل ہوں گے۔ اسی طرح وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا چوتھا حصہ اس کی مقدار کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ انسان کی جو پیشانی ہے یہی مقدار سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے، یعنی اتنا حصہ آپ نے سر کا تر کرنا ہے تو آپ کا گویا کہ مسح ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ویسے ہی ایک ہاتھ لیتا ہے گیلا کر کے اپنے سر پہ مار لیا تو اس کا یہ فرض ادا ہو گیا، لیکن مسح کا جو سنت طریقہ فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں چھوٹی، ان کو آپس میں ملا لے، شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو الگ رکھے گا، ان تینوں انگلیوں کے ساتھ ملا کر جہاں سے ہمارے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ان کو ٹچ کرنا شروع کرے اور پیچھے گدی تک لے جائے گا۔ یاد رکھیں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہماری ہتھیلیاں ٹچ نہیں ہوں گی، صرف یہی تینوں انگلیاں دونوں ہاتھوں کی جب ہم نے آپس میں ملا لی تو ان کو ہم نے پیچھے لے جانا ہے۔ جب واپسی کی طرف آنا ہے تو اب ہتھیلیوں کو واپس لانا ہے۔ پھر آپ نے جو شہادت کی دونوں انگلیاں ہیں ان کو کانوں کے سوراخوں کے اندر گھما دینا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اس کو کانوں کی بیک سائڈ پر لگا دینا ہے، اور یہ جو ہاتھ کی پشت ہے اس کو آپ نے اپنے گلے کا گردن کا مسح کر لینا ہے۔ تو یوں ہمارا سنت طریقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جو سنت سے پیار کرتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ بس اوقات جلدی پاؤں کو دھو لیا، ہو سکتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان کچھ حصہ خشک رہ جائے، جلد بازی کے اندر اگر بندہ یہ نقصان کر بیٹھے تو اس کا وضو ادا نہ ہوا، وضو نہ ہوا تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ یہ چاروں فرائض ادا کرنا احتیاط کے ساتھ ہر انسان پر وضو کے اندر لازم ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، اپنی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، دیگر جتنے معاملات ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنا، نیت کرنا، یہ ساری چیزیں سنت کے اندر آ جاتی ہیں۔
تو اگر ان میں سے کوئی شے رہ جاتی ہے تو اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ ثواب کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، ہمیں سنتوں کے ساتھ ساتھ فرائض کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے فرائض درست انداز سے، اچھے انداز سے ہم کرتے رہیں تاکہ ہماری نماز بھی درست ہوتی رہے۔ آخری مسئلہ اس حوالے سے یہ ذہن نشین رکھیں کہ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے۔ ایسا پانی جو استعمال ہو گیا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوتا، جبکہ وہ پانی آپ کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے، گھر میں کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پانی سے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ اب وہ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے جو ہو بے وضو یا بے غسلہ، اس نے اپنا ہاتھ یا انگلی کا پورا اس پانی کے اندر ڈال دیا جو ٹب کے اندر موجود ہے، جو 10 درجہ سے کم ہے، جو پانی بہہ نہیں رہا، تو گویا کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بالٹی کے اندر پانی موجود ہے یا ٹب کے اندر پانی موجود ہے، تو کسی بے وضو شخص نے یا بے غسل شخص نے اپنا خشک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیا یا انگلی ڈال دی پانی کی کیفیت چیک کرنے کے لیے کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یا کون سی صورت ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اس پانی سے نہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہ ہم غسل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پانی کو ہم قابل استعمال بنا لیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس پانی کے اندر اس سے ڈبل پانی مکس کر دیں کہ ایک بالٹی آپ پانی کو مستعمل کر چکے ہیں، 2 بالٹیاں مزید لے لیں تو اب یہ پانی بھی قابل استعمال ہو جائے گا جب ہم تینوں بالٹیوں کو آپس میں مکس کر دیں گے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نل کھول دیں، ٹونٹی کے نیچے اس کو رکھ دیں، تو آپ کا غالب گمان ہو کہ اب وہ پانی جو اس بالٹی کے اندر موجود تھا وہ نکل گیا، تو اب گویا کہ یہ پانی قابل استعمال ہو چکا ہے۔ اب اس پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے یہ مسائل سیکھ کر ہم کو عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔